حیض کے دوران اگر مرد نے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لی تو نکاح ٹوٹے گا یا نہیں، اور اسی طرح وہ کون سے ایسے کام ہیں کہ جس کے کرنے سے بیوی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مرد پر حرام ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور امید آپ سب کو یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ آج کی اس ویڈیو میں ہم کیا جانیں گے۔ یہ باتیں بہت اہم ہیں جس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، تو تمام احباب سے گزارش ہے کہ ویڈیو یہاں تک ضرور دیکھیں تاکہ یہ مسائل ہمیں معلوم ہو سکیں اور اپنا گھر ہم تباہ ہونے سے بچا سکیں۔ تو یہ بات یاد رکھیے، اگر مرد نے اپنی بیوی کی ماں، دادی یا نانی کو شہوت کے ساتھ ہاتھ لگایا یا ان کے ساتھ مباشرت اختیار کی تو اس صورت میں عورت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مرد پر حرام ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر مرد نے اپنی بیوی کی بیٹی، پوتی یا نواسی کو شہوت کے ساتھ ہاتھ لگایا یا ان کے ساتھ مباشرت اختیار کی تو اس صورت میں بھی عورت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مرد پر حرام ہو جائے گی۔ اور اسی طرح اگر عورت نے اپنے شوہر کے باپ، دادا یا نانا کو شہوت کے ساتھ ہاتھ لگایا یا ان کے ساتھ مباشرت اختیار کی تو اس صورت میں بھی عورت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مرد پر حرام ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر عورت نے اپنے بیٹے، پوتے یا نواسے کو شہوت کے ساتھ ہاتھ لگایا یا ان کے ساتھ مباشرت اختیار کی تو اس صورت میں بھی عورت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مرد پر حرام ہو جائے گی۔ اسے کہتے ہیں حرمت مشاہرت۔ اور اگر ایک دوسرے کے اصول و فروع کے علاوہ کسی اور کو شہوت کے ساتھ ہاتھ لگایا یا کسی کے ساتھ مباشرت اختیار کر لی تو اس صورت میں حرمت مشاہرت ثابت نہیں ہوگی، نکاح نہیں ٹوٹے گا۔ یہ بات یاد رہے، حرمت مشاہرت کی صورت میں عورت مرد پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، نہ ہی اس کے لیے کوئی کفارہ ہے کہ بندہ کہے کہ میں کفارہ دوں گا عورت مجھ پر حلال ہو جائے گی۔ بندہ چاہے 10,000، 20,000، 40,000، 50,000 بھی رب کی بارگاہ میں صدقہ کر دے، خیرات کر دے، عورت ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہی رہے گی، حلال نہیں ہو سکتی حرمت مشاہرت کی صورت میں۔ اور اسی طرح اگر مرد نے اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائی، اب فیصلہ قاضی کے پاس چلا گیا تو قاضی مرد سے 4 گواہ طلب کرے۔ اگر مرد 4 گواہ پیش نہیں کر سکتا تو اس صورت میں قاضی مرد کو قید کرے، اس سے اقرار کروائے کہ تو نے اپنی بیوی پر جھوٹا الزام لگایا ہے۔ اگر مرد اقرار کر لیتا ہے تو اس صورت میں اس کو حد لگائی جائے گی، اسے 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اگر مرد اقرار نہیں کرتا تو پھر اس سے قسم لی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر مرد اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگاتا ہے، جھوٹی تہمت لگاتا ہے، تو پھر اس سے گواہ طلب کیے جائیں، گواہ پیش نہ کرے تو اقرار کروایا جائے، اقرار نہیں کرتا تو پھر اس سے قسم لی جائے۔ جب قسم لینی ہے تو 5 بار اس سے قسم لینی ہے۔ قسم لینے کا طریقہ یہ ہے کہ 5 بار وہ قسم اٹھائے گا، 4 بار جب اس نے قسم اٹھانی ہے تو الفاظ یہ ہونے چاہیے مرد کے کہ اللہ کی قسم جو میں نے اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگایا ہے اس میں میں سچا ہوں، اللہ کی قسم میں نے اپنی بیوی پر جو زنا کا الزام لگایا ہے اس میں میں سچا ہوں۔ اس طرح یہ 4 بار الفاظ کہے گا۔ 5ویں بار یہ کہے گا کہ اللہ کی قسم جو میں نے اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگایا ہے اس میں اگر میں جھوٹا ہوا تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس طرح یہ قسم اٹھائے اور پھر اس کے بعد عورت سے قسم لی جائے گی۔ اگر عورت قسم اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتی اس پر حد جاری ہوگی، اسے 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اگر وہ قسم اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے تو پھر جب اس سے قسم لینی ہے تو 5 مرتبہ اس سے بھی قسم لی جائے گی۔ 4 بار جب اس نے قسم اٹھانی ہے تو اس کے الفاظ یہ ہونے چاہیے کہ اللہ کی قسم جو میرے شوہر نے مجھ پر زنا کا الزام لگایا ہے اس میں وہ جھوٹا ہے، اللہ کی قسم جو میرے شوہر نے مجھ پر زنا کا الزام لگایا ہے اس میں وہ جھوٹا ہے۔ 4 بار عورت اس طرح قسم اٹھائے گی۔ 5ویں بار یہ کہے گی کہ اللہ کی قسم جو میرے شوہر نے مجھ پر زنا کا الزام لگایا ہے اگر اس میں وہ سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو۔ جب دونوں قسم اٹھا لیں، مرد بھی عورت بھی، تو اس کے بعد قاضی جو ہے یہ مرد عورت کے درمیان جدائی کروا دے گا۔ اس صورت میں عورت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مرد پر حرام ہو جائے گی۔ اور اسی طرح اگر مرد نے اپنی بیوی کو طلاق مغلظہ دی، یعنی اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیں، تو عورت ہمیشہ کے لیے مرد پر حرام ہو جائے گی۔ وہ عورت اس وقت تک اپنے شوہر کے نکاح میں نہیں آ سکتی جب تک وہ کسی غیر مرد کے ساتھ شادی نہ کرے اور وہ آدمی اسے طلاق نہ دے لے، تب تک وہ عورت اپنے پہلے شوہر کے نکاح میں نہیں آ سکتی، یعنی جسے حلالہ ہم کہتے ہیں۔ جب تک عورت حلالہ نہ کروا لے تب تک وہ عورت اپنے پہلے شوہر کے نکاح میں نہیں آ سکتی۔ اسی طرح اگر کوئی مرتد ہو گیا تو اس کی عورت بھی اس پر حرام ہو جائے گی۔ جب تک وہ آدمی دوبارہ کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوگا تب تک وہ عورت کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ اگر آدمی مسلمان تھا، کافر ہو گیا تو عورت اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک بات ہمارے یہاں بڑی مشہور ہے کہ حیض کی حالت میں، حیض کے دوران اگر مرد نے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لی تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔
تو یہ بات سراسر غلط ہے۔ اگر مرد نے حیض کی حالت میں حیض کے دوران اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لی تو نکاح نہیں ٹوٹے گا، نکاح برقرار رہے گا، لیکن مرد گناہ گار ہوگا۔ حیض کی حالت میں ہم بستری کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اگر کسی نے غلطی کی وجہ سے یہ کر لیا یا اسے اس مسئلے کا پتہ نہیں تھا تو اس پر جو ہے وہ توبہ ضروری ہے، توبہ کرنا لازمی ہے۔ لیکن حیض کی حالت میں اگر کوئی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لیتا ہے تو نکاح نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی جو ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کرتا ہے، یہ بات اگرچہ حیا کے خلاف ہے، ہمارے ہاں بڑی مشہور بھی ہے کہ اگر مرد نے اپنی بیوی کی پچھلی شرمگاہ میں ہم بستری کر لی تو اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ بات اگرچہ حیا کے خلاف ہے لیکن شرعی مسئلہ ہے۔ اگر کسی مرد نے اپنی بیوی کی پچھلی شرمگاہ میں ہم بستری کی، وطی کی، تو اس صورت میں نکاح نہیں ٹوٹے گا، لیکن آدمی سخت گناہ گار ہوگا۔ یہ شدید گناہ کا کام ہے۔ آدمی کو عورت کی پچھلی شرمگاہ میں وطی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جو حلال طریقہ ہے اسے اختیار کرنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کی پچھلی شرمگاہ میں وطی کرتا ہے تو آدمی سخت گناہ گار ہوگا، اس کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے۔ توبہ کرے گا تو اس کا گناہ معاف ہوگا، کیونکہ یہ فعل گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ جو گناہ ہوتا ہے یہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتا جب تک بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہ کر لے۔